إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے یعنی کوشش کی ہے کہ قرات کے حساب سے اس کو ہم پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد ہم نے اب اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو یعنی ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ بھی کیا جائے، جبکہ یہ سامنے بھی لکھا ہوا ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اس میں تاکید ہوتی ہے۔ ان الدین، دین کا مطلب ہوتا ہے دین، یعنی اس کا اور بھی مطلب ہوتا ہے کما تدانا تدین، یہ جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اسی لیے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ جو آج تم نے عمل کیا ہے، تو تم آج اچھے کام کرو گے، کل کو تم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر برے کرو گے اور برا تم اس کی سزا ملے گی، اچھے کا عمل کرو گے تو اس کے میں یعنی دوسری سزا ملے گی، اچھائی والی سزا جزا ملے گی، بدلہ ہوگا آپ کا۔ کما تدین تدان۔ آگے بات آ رہی ہے عند اللہ۔ عند کا مطلب ہوتا ہے نزدیک، اللہ کے ہاں، جو اس کے پاس ہے، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک الاسلام، دین کو یہ چیز ہے کہ یعنی پرنسپل جو قوانین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک یہ پرنسپل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں انا کا لا کر اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انا بے شک الدین جو دین ہے اللہ کے ہاں الاسلام، یعنی سر تسلیمی ہم کرتے ہیں اسلام۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے یعنی سلامتی ہونا، کسی کو کسی سے غم نہ ہونا، اور اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا اس قانون کے مطابق جو دین ہے، دین والے قانون کے مطابق۔ جو وہ کون سا قانون ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ کے ہاں صرف اور صرف جو دین، جو اس کے ہاں جو قوانین ہے، جو پرنسپل ہیں، جو لا ہے، وہ کون سا؟ الاسلام ہے۔ اس کے نیچے رہے گئے، اس کے اوپر عمل کرے تو کامیابی ہوگی۔ وما اختلف الذین، وما اور نہیں، اختلاف کیا۔ اختلاف کیا آگے دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ الذین، جو لوگ اوت الکتاب، اوتو دیے گیا، الکتاب کتاب، یعنی کتاب وہ چیز ہوتی ہے جو فرض کر دی گئی ہے۔ جس طرح کہا نا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر کتبہ لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، الصیام روزے تم نے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے اللہ رب العزت کہتے ہیں اوتو تمہیں دی گئی تھی کتاب، یعنی فرض کر دی گئی تھی وہی کتاب جو قانون ہے پہلے لوگوں کو، الا مگر، الا من بعد ما جاءہم العلم، من بعد اس کے بعد ہیں، ما اس کے جاءہم ان کے پاس آ گیا کیا؟ علم، اس کو پتہ چل گیا، علم آ گیا ان کے پاس، یہ بات آ گئی، کتاب آ گئی، ان کو پتہ معلوم ہو گیا۔ بغیم بینہم، سرکشی کی بغاوت یہ ہوتی ہے کہ یعنی ایک نہر چل رہی ہوتا ہے، اور اس میں جب پانی یا زور کی طغیانی جب آتی ہے اس کو بغاوت کہتے ہیں، یعنی پانی یعنی سیلاب آ گیا، وہ اس آپے سے بحر ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو یہ کتاب دی گئی، اس کے پاس علم بھی آ گیا اور اس نے بغاوت کرنی شروع کر دی۔ بینہم، آپس میں ان لوگوں نے، یہ دین ایک ہی تھا، صحیح تھا، آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے کے پرنسپل ایک ہی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے عمل کرنا تھا۔ وَمَن یکفر، وامن اور جو، من جو، یکفر انکار کرے گا۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، ناشکری کرنا،
انکار کرا جاننے کے باوجود بے آیات اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے جو احکام ہوتے ہیں، آیتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے احکام، بھائی اس فلاں سے سلام لینی ہے، فلاں سے بات کرنی ہے، بے آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اللہ کی نشانی یہ بھی، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور جو اللہ کے احکام ہوتے ہیں وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، جو احکام اوامر یعنی معروف چیزیں ہوتی ہیں اور نہیں عن المنکر دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیات اللہ، فإن اللہ، تو بے شک اللہ سریع الحساب، جلد لینے والا ہے، الحساب، اس کا حساب چکائے گا۔ پھر آگے وال پڑھتے ہیں، فإن، پس اگر، فامنا، پس، ان میں اگر، حاجو، وہ تجھ سے کیا کریں، دیکھو آگے کرتے ہیں، فَإِنْ حاجو کا، جھگڑا کریں تجھ سے، کامنا تجھ سے، حاجو وہ سب جمع کا صیغہ ہے، یعنی جن لوگوں کو تم اسلام پیش کر رہے ہو، یہود ہیں، نصارہ ہیں، امیین ہیں، تو ان اگر تم سے جھگڑا کریں، فقل، تو پس کہہ دیجئے، اسلمت، میں نے مطیع کیا ہے اپنے آپ کو، یعنی پیغمبر بھی ہوگا تو جو اللہ نے حکام دیے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سپرد کرے گا اللہ کے ہاں، وجہی للہ، اپنا منہ، اپنا چہرہ اللہ کے لیے، یعنی اپنے، یہ آدمی کا پرنسپل جو ہوتا ہے، بڑی چیز جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ، یہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، یعنی اپنے سارے کے سارے کو میں اپنی مرضی نہیں چلانی، تو اللہ کی بات ماننی ہے، ومن اتبعنی، اور میں نے بھی اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، اسلام تو میں نے سپرد کر دیا ہے، اسلام یسلم ہوتا ہے اسلام، یعنی سپرد کر دینا، اپنی مرضی نہ چلانا، اللہ کے حکم کو چلانا، تو اس کی میں ابھی شارٹ بات کر رہا ہوں، پھر اس کے اوپر بات پہ ہم انشاءاللہ اسلام کے اوپر کریں گے، ومن اتبعنی، اور ان لوگ جو اتباع، پیروی کرے میری، جو جن لوگوں نے میری پیروی کی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو سلنڈر کر دی ہے اللہ کے دین کے مطابق، یہ آگے پیچھے فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جو متبعین ہیں وہ صحابی ہیں، رسول ہیں، جو بھی پیغمبر ہو اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو ومن اتبعنی، ان کی بڑی شان ہوتی ہے، اور آگے ہم جب پڑھتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا جو لوگ اللہ کی ہاں بات مانتے ہیں، یہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو ان کی کیا شان ہوتی ہے، وَقُلْ، آیا نبی تو ان کو کہہ دو، لِلَّذِينَ، واسطے ان لوگوں کے، اوت الکتاب، پیچھے بھی آیا تھا اوت الکتاب، جن کو دی گئی تھی کتاب، والامیین، اور جو ان پڑھ تھے، یعنی مکے کے لوگوں کو ان پڑھ بھی کہا جاتا، تو وہ اپنے آپ کو، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ فخر سے کہتے تھے، اور یہ یہود اور نصارہ کو کتابیں ملی، اور یہ ان کو اسلم تم، ان کو پوچھا گیا کیا، میں نا کیا، یہ لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہے کیا، سوالیہ نشان ہے، اسلم تم نے سپرد کر دی ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں، فَإِنْ أَسْلَمُوا، تو فامنا، تو ان میں نہ اگر، بس اگر، اسلم، انہوں نے مطیع کر دیا یعنی اس دین کے، فقط اہتدوا، فقط، تو البتہ، تحقیق یعنی تقید کے ساتھ، وہ تو ہدایت پا گئے، کیونکہ قرآن پاک کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہدایت ہے، وا، فامنا، اور وا ان، اور اگر، تولوا، وہ پھر گئے، فانما، تو بے شک، علیک البلاغ، تو پس سوائے اس کے نہیں، فانما علیکا، تیرے اوپر ہے، البلاغ یعنی پہنچا دینا، یہ تم نے زبردستی ان کو کھینچ کھینچ کر نہیں لانا، ان کو سمجھ آتی ہے بات، نہیں آتی تو نہ ہے، ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف مقام ہے، کہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے منتیں تو نہیں کی تم اسلام لو، واللہ بصیر بالعباد، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر نہیں کرے گا تو اس کی سزا ملے گی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا کس کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے، ہر جگہ سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، یعنی باریک بینی کے ساتھ اندر سے جان کر دیکھ رہا ہے، جو ہماری طرح اللہ بصارت نہیں، اللہ کے ہمارے دماغ اور سوچوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ آگے والی آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ان الذین، بے شک، الذین، جن لوگوں نے، یکفرون، کفر کیا، انکار کیا، بے آیات اللہ، پیچھے بھی آیات کا ہاتھ تھا، بے معنی ساتھ یا کو، آیات میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کا جو حکم ہے، آیات اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، بے آیات اللہ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور ان لوگوں نے مار ڈالا، وامن، اور یقتلون، میں نے انہوں نے قتل کر ڈالا، نبی کی جمع نبی، النبیین، نبیوں کو، پیغمبروں کو، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، بغیر حق، بغیر وجہ کے،
بغیر ایک ناحق ان لوگوں نے قتل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وَيَقْتُلُوا، اور خالی نبیوں کو انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا؟ وَيَقْتُلُونَ، اور انہوں نے مار ڈالا، یعنی اپنی طاقت کے بل بوتے پر الَّذِينَ، ان لوگوں کو یأمرون بالقسط، جو انصاف کا، جو سچی بات کہتا ہے، یأمرون، جو حکم کرتے تھے ساتھ انصاف کے، یعنی کہتے ہیں من الناس، لوگوں میں سے، لوگوں میں سے جو انصاف ترازو۔ اس سے پہلے ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارا جو دین ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین ہمارا اسلام ہے۔ دین کو ہم نے اس کو پرنسپل کے طور پر ہم نے بتایا تھا، جو قانون ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے، لا ہوتا ہے، آئین کوئی حیثیت رکھتا ہے، جو آئین ہے اس کو دین کہا جاتا ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی ہوتی ہے، اور وہ جو قانون ہوتا ہے اس کے نیچے جو بندہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو سر تسلیم خم کرتا ہے، اس قانون کو جو جا بجا لاتا ہے، تو اس شخص کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص ہوتا ہے الاسلام، یعنی اسے سر تسلیمی خم کر دینا، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، جو بات اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے اس کے اوپر من و ان، اپنی خواہشات، اپنی رغبات، اپنے تسبات، اپنے جو ضروریات ہیں اس کو پیچھے ہٹانا، ترجیحاً اللہ تعالیٰ کی بات کو ہر آن، ہر وقت، ہر سانس، ہر لمحہ اور ہر معاملے میں۔ ایک عبادات ہے، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس نے بجا لانے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دوسرے اخلاقیات کے اوپر پورا دین چل رہا ہے۔ وہ اخلاقیات کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یعنی پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے، بیٹے کے، بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں، اور معاشرے اور پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، کاروبار میں ناپ تول کو کمی نہیں کرنی، اور جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ رب العزت سے استعانت تو ہم نے طلب کرنی ہے۔ اور جو بات آپ نے ایمان لے کر آنا ہے کس کے اوپر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اسی طریقے سے اللہ جو رسول کو بات کہتے ہیں، رسول کو بھی اسی وقت فوری طور پہ اس کے اوپر بات یعنی مانتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مومنون بھی ساتھ اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تو اس کے اوپر اس کے علاوہ کوئی دین، اس کے علاوہ کوئی چیز کو مانے گا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جو رسول تمہارے سامنے آیا اس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ یہ ہدایت آ گئی، دین آ گیا، لا آ گیا، یعنی قرآن، اور اس کے اوپر پورے کا پورا ادخلوا فی السلم، یہ مکمل طور پر اس سے تم نے اسلام میں داخل ہونا ہے، اور اپنی خواہشات، اپنی رغبات، اپنے تسبات کو چھوڑ کر، اور جن لوگوں نے ایسا کام کیا ان کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو انہیں اپنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے یا کرے گا، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ جلد اس کا حساب لیں گے، جلد اس کا حساب کتاب کریں گے۔ جلد سے مراد یہ ہے، یہ جتنی بھی زندگی تم نے گزار لینی ہے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حساب چکا دیتے ہیں۔ اور انہوں نے عاد اور سمود اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، پھر آخر کار اللہ رب العزت نے انہوں نے کہا یا اللہ ان لوگوں کے لیے یعنی عذاب کے مستحق ایک چھوٹی قیامت صغریٰ برپا کر دی، ایک کے نبی کے ساتھ ان کو الگ کر دیا، رسول کو الگ کر دیا، جو اس کے ماننے والے تھے اس کو الگ کر دیا۔ کیا ہوا؟ جب الگ کر دیا تو کیا ہوا؟ باقی کو عذاب کے جھگڑے میں ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسی طریقے سے قیامت والے دن ذرہ ذرہ حساب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بہت جلد حساب لوں گا، یہ لمبی بات نہیں ہے، چھوڑوں گا نہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے پیغمبر، جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تبلیغ کر رہے ہیں، جن کو بتا رہے ہیں، وہ اس وقت کون لوگ ہیں؟ مدینے کے لوگ ہیں، مکے کے لوگ ہیں، یہود اور نصارہ ہیں، اور یہ سارے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ امیین یعنی جن کو ان پڑھ کہا جاتا ہے، ان کے وہ لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول نے کہہ دیا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ حساب کرے گا۔ تو اور اللہ تعالیٰ رسول کو کہہ رہے ہیں نبی اعلان کر دو، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ تجھ سے حجت بازی کریں، بہانے تلاش کریں، کیونکہ یہ انبیاء کی حضرت یہود اور نصارہ ان کو ساری بات کا پتہ ہے، یہ آخری رسول آئے گا، اور یہ سارے کے سارے
ان کو پتہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے مبعوث کیا ہے، اور اس بات کو اوپر ماننا ہے، اور وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب آخری رسول آئے، ہم اس کی پیروی اتباع کریں۔ اور جب دیکھا کہ وہ بنی اسحاق اور اس قبیلے سے نہیں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اس لڑی سے آیا، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی، احکام کے اوپر عمل نہ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ان سے ہٹا کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نبوت دی، اور انہوں نے ہٹ درمی کی وجہ سے اور ضد مزدی کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے، اور ساتھ ان کے جو ان کی خواہشات تھے، جو ان کے معاملات تھے، ان کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے۔ آج ہمارے سامنے بھی ایک مولوی صاحب اور بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے اور بات کر رہے ہیں، اور یہ جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں اپنے تعصب، اپنے بغیم بینہم، آپس کی ضد مزدی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، اور کوئی بات نہیں۔ جب اللہ کی بات ہے یا سر تسلیم خم کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں انسان کو۔ کہا اگر یہ آپ سے حجت بازی کریں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ بہت بڑی بات اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے میں نے تو اپنا چہرہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرے اتباع کرنے والا ہے، جو میرے اصحاب ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، ان لوگوں نے بھی، میں نے اور میرے ساتھیوں نے، میرے صحابہ نے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا ہے۔ یعنی جو ابھی بات ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے اوپر تم نے پورے کا پورا چلنا ہے۔ اور رسول کہہ رہا ہے تم جھگڑا کرتے ہو، تم اگر جھگڑا کرتے ہو، تم اس بات کو نہیں مانتے، میں نے تو بھائی مان لیا، اور میرے ماننے والے جو ہیں، میرے اتباع کرنے والے جو ہیں، میرے اصحاب جو ہیں، ان لوگوں نے مان لیا۔ دو ٹوک الفاظ میں ان کو کہہ دیا، یعنی آخری بات کہی کہ تو ہم نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سر اطاعت خم کر دیا، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، جو اللہ کا حکم ہوگا ہم وہ مانیں گے، تمہاری بات اپنی خواہشات ان کو نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے جو اصحاب کہف تھے انہوں نے بھی کہہ دیا جو ہمارے اللہ نے حکم دیا ہم اسی کو مانیں گے، دوسری کی بات نہیں مانیں گے ہیں۔ اور فرمایا ایک جگہ کے فرمایا لکم دینکم ولی الدین، کافرون صورت میں، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا، ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے کیا بات بتائی؟ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، آپ اے نبی ان لوگوں کو کہہ دو جن کو کتاب دی گئی، کتاب کے لوگوں یہود اور نصارہ ان کو کتاب دی گئی، ان کو کہہ دو قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ والأمیین، اور امیین جو عرب تھے جن کے پاس رسول نہیں آیا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے اپنے آپ کو گردانتے تھے۔ اور فرمایا ان لوگوں کو کہہ دو اسلم تم، کیا تم نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے ہاں کر دیا؟ تمہارا اگر دین اسلام کے اوپر تم نے اطاعت کری، اپنی خواہشات کو چھوڑا، اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام کے لیے سلنڈر تم نے کر دیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اس کتاب کو جو فرقان ہے اس کے اوپر تم نے عمل کیا تو تم تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، یہود اور نصارہ اور امیین سے بھی کہہ دیا گیا کہ اسی طرح تم اسلام لاتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم نہیں یہ اس پہ اوپر عمل کرو گے، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، ہم نے اس دین کو اسلام کے نام سے تصور کیا، اور یہ اسلام آج نہیں شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جتنے بھی انبیاء آئے ان کا ایک ہی وعدہ تھا اور ایک ہی قانون تھا، ایک ہی دین ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو پھر تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی تیرے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، اگر وہ منہ موڑ لیں اے نبی آپ پر ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، زبردستی کسی کو منوانا، کسی کے اوپر
تھونپنا، بس اس کو کہہ دو یہ اللہ اور اس کے یہ رسول کا حکم ہے، باقی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ سنتا ہے، اگر نہیں سنتا تو ذمہ داری اس کی آتی ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے، اخلاق سے، پیار سے، محبت سے، اپنے اچھے سے اچھا انداز اپنا کر دوسرے کو بات بتا دینی ہے۔ یہ ہدایت جو تم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کے اوپر تم نے اپنے لیے ہدایت اپنانی ہے اور اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے۔ لوگوں کو سیدھا کرنے کی تمہیں صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تم نے کام کرنا ہے۔ اور یہ ساتھ بتا دی، یہ فقل اسلمت وجہ للہ ومن اتبعنی، میں نے سپرد کر دیا اور جو میرے ماننے والے ہیں، جو میرے رسول ہیں، جو میرے اصحاب ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، جنہوں نے اس دین کو اپنا لیا ہے، اپنے جس جسم کے اوپر اپنے آپ کو لاگو کر لیا ہے، وہ میرے متبعین ہیں۔ ان کے بھی اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ ذکر کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں اور جو رسول ان کو کہتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کے اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ اگر وہ نہیں مانیں گے تو تمہارا کام کیا ہے؟ ان تک بات پہنچا دینا، باقی ان کی ذمہ داری ہے۔ ضروری نہیں ہے وہ مومن بن جائے۔ ان کا پھر ساتھ فرمایا، اے نبی تم سے کیا ہوگا، ایک جگہ پہ آکے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو خوب جانتے ہیں، خوب بڑی بریک بینی سے ان کا چیک کر رہے ہیں۔ اور ہم انسان کو اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور بندگی اور اس کا فرما بردار ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ اور ساتھ یہ بتایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ساری سمجھ لینے کے بعد بات یہود نے بھی سمجھ لی، نصارہ نے بھی سمجھ لی، جو باقی دنیا کے رہنے والوں نے بھی سمجھ لی، آج ہم نے بھی سمجھ لی۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، آیت اللہ کے سامنے آ رہی ہے، انکار بندہ کر رہا ہے، اس کو اوپر عمل نہیں کرتا۔ یہود اور نصارہ اور امیین اور باقی جو مسلمان بھی ہیں، نماز کلمہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور بات ابھی ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے ان کو حق کی دعوت دی، کہا انہوں نے اللہ کی ایتوں کا بھی انکار کیا اور نبیوں کو قتل کیا بغیر حق کے۔ اللہ کا پیغام لینے والے جو لوگ آئے ہیں ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اپنی جاہ و جلالت ان کو کہا یہ بات تم کام غلط کر رہے ہو، اور دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب سامنے لے کر ان کو جب سمجھایا اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور جو ان لوگوں کے ساتھ جو علماء تھے، جو صالح لوگ تھے، ان لوگوں کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا جو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ آج بھی تم کسی کو سچی بات کہو گے، عدل پر تم بات کرو، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ من الناس، لوگوں میں سے جو صحیح اور درست قسط اور انصاف کی بات، پیچھے ہم نے جو بات پڑھی تھی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا، اللہ گواہی دیتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اس جیسا قائم بالقسط، وہ انصاف کو تھامے ہوئے ہیں۔ اور اسی وقت یہاں بھی بات آئی، ان لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا جو انصاف کا حکم دیتا ہے، جو انصاف کو تھامے ہوئے، جو ترازو کو ہر معاملے میں، انصاف کیا ہوتا ہے؟ خالی تکڑی تولنا نہیں ہوتا، زبان کے لحاظ سے، اشارے کے لحاظ سے، دل کے لحاظ سے جو صحیح بات ہے اللہ نے حکم دی ہے، اپنے کاروبار کرنا ہے، اس میں بھی تم نے بہترین انسان بننا ہے۔ اگر تم وکالت کر رہے ہو، تم نے ظلم کا ساتھ نہیں دینا، اگر تم کسی کرسی پر بیٹھے ہوئے تو کسی کا خیال نہیں کرنا، صرف اور صرف جو اللہ نے اس کو حکم دیا اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ اگر تم بادشاہ ہو تو تم نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اپنی قوت کو لڑا کر جو صحیح انصاف ہے، اپنے خلافی بات آئے جائے تم اس پہ عمل کرو۔ اور فرمایا ان لوگوں کو، نبیوں کو بھی قتل کیا اور ان لوگوں کو قتل کیا جو صحیح بات کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے۔ بشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، ان کو دردناک ایسا عذاب ہوگا، بہت بڑا برا عذاب ہوگا، ان کے لیے عذاب ہے۔
اور جو نہیں مانیں گے. یہ عارضی زندگی ہے. اس زندگی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو، اپنی رغبات کو، اپنے تصبات کو چھوڑ کر جب ہم اسلام کے اوپر اور اس میں مکمل داخل ہوں گے ہر لحاظ سے، اور اس جو باڈی ہے اس کے اوپر، اپنے اس جسم کے اوپر دل اور دماغ کے ساتھ اور اس جسم کے ساتھ پورے کے پورے اسلام کو اپنے اوپر لاگو کریں گے تو پھر ہماری کامیابی ہوگی. آگے ساتھ یہ بتا دیا اولئک الذین، جن لوگوں کی یہ صفتیں جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور انصاف کا حکم نہیں دیتے اور اختلاف کرتے ہیں اور عداوت کرتے ہیں اور ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں سپرد نہیں کر کے اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. اگرچہ میں نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے، کو میرے یہ قانون ہے کہ میں فوری طور پہ نہیں پکڑتا، میں نے ٹائم دیا ہوا ہے ان لوگوں کو. اگر میرا یہ عدل کا نظام فوری طور پہ میں حساب لوں تو یہ دنیا میں کوئی نفس باقی نہیں رہے گا. تو اس لیے میں نے ان کو جتنی بھی تم نے زیادتی کرنی ہے، بغاوت کرنی ہے، کر لو. تو ایسے لوگوں کے اچھے بھی اعمال یہ لوگ کرتے ہیں بعضوں کا، تو وہ سارے کے سارے اعمال کیا ہو گئے اولئک الذین حبطت اعمالہم. ان کے اعمال جو ہیں اچھے کام بھی اور برے کام بھی، وہ کو سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے. حبط ہوتا ہے گر جانا، اوپر سے دڑم جا کر گرنا. حبطت اعمالہم سب کے سب بتایا جا رہا ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں. وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اللہ نے تعالیٰ نے حکم کیا دی ہے، اگر ہم اس کے اوپر نہیں چلیں گے تو گھاٹے کا سودا ہے اسلام کے اوپر، اور اس میں مکمل طور پر داخل ہونا ہے. ایک ایک لفظ کو پڑھیں اور اس کے اوپر غور و فکر تدبر کریں اور اس کے اللہ سے دعا کرنے چاہیے، اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور کوشش کریں. جب سچے دل سے بات کریں گے، سچے دل سے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ لازماً کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا.